ایک ایسا عظیم الجسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ کوہ مخ میں پائے جانے والا ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے ایک پیغمبر نے اسے بددعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا عربی لوک کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیو قامت پرندے سے ہوا؟ ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں، جس کی جھلک ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ بجگہ ملتی ہے۔ انسانی تاریخ میں کئی اقسام کے عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہیں ان کے متعلق معلومات ہمیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ انہی مافوق الفطری مخلوق میں ایک نام عنقا کا ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا، یہاں تک کہ یہ اپنے پنجوں کی مدد سے ہاتھیوں کو اس طرح اٹھا لیتا جیسے چیل چوہے کو اپنے پنجے سے اٹھا لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عنقا ہوا میں پرواز کرتا تو اس کے پروں سے ایسی آوازیں نکلتی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زور کا سیلاب بہہ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندہ پیدا کیا ہے اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا پرندہ بھی شامل تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پر سال میں 1 مرتبہ ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ عنقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقوں میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ اس نے ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ پس لوگوں نے حضرت حنظلہ علیہ السلام سے عنقا کے بارے میں شکایت کی۔ اس پر حضرت حنظلہ نے عنقا کے لیے بددعا کی۔ پس عنقا پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی اس نسل کا کوئی پرندہ اس دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ بعض مفسرین عنقا کو صرف ایک افسانوی پرندہ قرار دیتے ہیں اور زمانہ قدیم میں اس کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف دنیا کے بہت سارے اساطیروں، لوک کہانیوں اور کلچرز میں عنقا کا ذکر مختلف ناموں کے ساتھ ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ میں عنقا کو بینو نام سے جانا جاتا ہے جس کی فنکاری آج بھی مصر کے قدیم کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ قدیم مصر میں عنقا کا ایک عظیم مندر بھی موجود تھا جس میں سال میں 1 دفعہ بینو پرندہ اس مندر میں آیا کرتا تھا۔ ہندو مت میں عنقا سے ملتا جلتا ایک پرندہ گرودا کا ذکر ملتا ہے جسے وشنو دیوتا کی سواری مانا گیا ہے جو اس کائنات میں کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو مائتھولوجی میں گرودا کو پرندوں کا راجا کہا گیا ہے جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے جبکہ ہاتھ، پاؤں اور پنکھ ایک بڑے باز کی طرح۔ وہیں چینی لوک کہانیوں کی بات کریں تو عنقا جیسا پرندہ کوان ہے جس کے بارے میں چائنیز کہانیوں میں مانا گیا ہے کہ یہ پرندہ نہایت ہی سریلی آواز نکالتا تھا اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزرتا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔
इसी तरह यहूदी सहीफ़ों में ज़ीस नामी एक परिंदे का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा जन्नत के ईडन गार्डन में रहने वाले जानदारों में एक था और आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद यहाँ भेजा गया। जबकि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में ग्रिफिन नामी एक अजीम मखलूक का जिक्र मौजूद है, जिसका जिस्म शेर का और सर परिंदों की तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा गया है। कदीम यूनानी ग्रिफिन को दौलत और खुशहाली की निशानी करार देते थे। ग्रिफिन शुमाल के पहाड़ियों में रहा करता था, जहां यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक मर्तबा जाहिर हुआ करते थे और ग्रिफिन उनके खजानों की हिफाजत किया करता था। इतने सारे तहजीबों और इलाकों में अनका के मुतालिक कहानियों, पेंटिंग्स और मूर्तियाँ इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऐसे मखलूक कदीम ज़माने में वाक़तन वजूद रखते थे।